اچھا میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ ابھی یہ آدم کی جو بات ہو رہی ہے اتنی دیر سے، آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ میجورٹی مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ آدم کو جو ہے اللہ نے آسمانوں پہ یا جنت میں کہیں بنایا تھا اور اس کے بعد پھر اس کو سزا کے طور پہ زمین پہ بھیج دیا تھا. ہاں تو جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو لیکن میں جب وہ ایک یہ جو سورہ ہے یار، اس کا چیپٹر تاہا ایک ہے، 20ویں سورہ ہے، اس میں اگر آپ اس میں آیت پڑھے نا تو اس میں اللہ میں آپ نے یہ آدم والی سٹوری قرآن میں 3-4 دفعہ سنی ہوگی، مختلف جگہوں پہ بیان ہوئی، تقریباً ایک ہی جیسی سٹوری ہے. لیکن ایک جگہ سورہ تاہا ہے جو سورہ 20ویں سورہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا اللہ وہ کہتا ہے کہ آدم کو کہ میں نے تمہیں پاس میں ٹیسٹ کیا تھا، تمہیں یاد ہے کہ جب وہ شیطان کا تھا تو میں نے تم سے کہا تھا کہ تم یہ ایسے کام نہ کرو. مطلب یہ میں ریفریز کر رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے میرے پاس، وہ آیت ہیں یہ سورہ 20 کی 116 سے لے کر اگر آپ اس کی 122 تک پڑھے نا، یہ 5 آیات میں، تو اس میں بیسکلی اللہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے جنت میں اچھا خاصا موقع دیا تھا کہ جہاں تمہیں بڑا آرام ہوتا، نہ تمہیں کوئی بھوک ہوتی، نہ پیاس ہوتی، اور نہ تمہیں سورج کی گرمی کی فکر ہوتی. اس میں یہ الفاظ بڑے صاف لکھے ہوئے کہ سورج کی گرمی، نہ اینی ہیٹ فرام سن ہیٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جنت میں، تو جنت میں یہ سورج کہاں سے آ گیا پھر کہ گرمی جو اسپیشلی جو ہیٹ کا جو تاثر جو سورج کے ساتھ دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو لکھنے والے تھے نا وہ خود کنفیوز تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ یہی کہ جنت کے بجائے زمین پہ ہی ہو. اور تو اتنی جو کنفیوژن ہے، یہ جو میں جو پوائنٹ آپ کو لے کر آ رہا ہوں کہ کانٹریڈکشن اتنی اپیرنٹ ہے، اتنی صاف اور کھلی، مطلب یار ابھی وہ کچھ دیر پہلے وہ آئے تھے نا کہ جی ہم نے کیا اس کو کہتے ہیں، آدم کو امتیاز دیا سب انسانوں میں. ٹھیک ہے، یعنی وہ آیت ایسے بات کرتی ہے کہ جیسے آدم کے وقت اور بھی انسان موجود اور تھے. بھی انسان تھے. بات یہ ہے کہ وہ آیت اگر اس کی تعویل آپ واقعی یہ کر لیں کہ اور بھی انسان موجود تھے، تو پھر وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے کنفلکٹ کرتی ہے. کیونکہ ادھر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب انسانوں کو ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا، بیوی کو بھی بلکہ اسی جان سے پیدا کیا گیا پسلی سے، اور پھر آگے ساری بات جو ہے وہ چلتی ہے. تو اصل میں قرآن اس بارے میں کنفیوز تو تھا نا، کیونکہ کہانی سنی پیچھے سے. ہاں اس نے تو کہانی کسی سے سنی، کہیں دوسری جگہ بھی سنی، کئی لوگ. اور بات یہ ہے کہ کرسچن بھی آپس میں سوال کرتے ہیں. کرسچنز کی بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ سب لوگ، اب یہ حضرت کو یہ یاد نہیں تھا میں نے کس بات پہ کہا تھا کہ سب لوگ ایک ہی مطلب بہن بھائی کی اولاد والی بات جو ہے بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ سب لوگ بہن بھائی مطلب بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئی. اس میں یہ لکھا ہے کہ آدم کے بیٹوں نے آدم کی بیٹیوں نے خدا کے بیٹوں نے آدم کی بیٹیوں سے شادیاں کی. ٹھیک ہے، تو کرسچن جو ہیں کہیں اس بات کی تعویل یہ بھی کرتے ہیں کہ زمین پہ اور بھی انسان موجود تھے. کرسچن یہ تعویل کرتے ہیں مگر بائبل سے وہ ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور بائبل میں یہ بھی نہیں ہے کہ جیسے مطلب جو مسلمان اس بات کی تعویل کرتے ہیں کہ ہاں بھائی حابیل اور قابیل کی لڑائی کیوں ہوئی. مسلمان کسی مولوی سے آپ پوچھ لیں کیوں لڑائی ہوئی، وہ کہہ دیں بتا دے گا آپ کو کہ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی، قابیل اس سے خود شادی کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، اور حابیل جو ہے وہ مطلب دونوں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو اس بات پہ لڑائی ہوئی، دونوں نے قربانی کی. بائبل میں ایسا کچھ نہیں لکھا. بائبل میں یہ لکھا ہے کہ ہاں بھائی دونوں نے خدا کے آگے اپنی قربانی پیش کی، اور جو قربانی جو ہے وہ حابیل کی قبول ہو گئی. اور کیا ہوا، اس بات کے اوپر قائن کو غصہ آ گیا، اور قائن نے کیا کیا، اس کو مار دیا. ٹھیک ہے، یہ بائبل میں یوں لکھا. بائبل میں یہ نہ وجہ لکھی ہے، نہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ سب انسان جو ہیں وہ آدم سے پیدا ہوئے اور پھر ہوا پیدا ہوئی اور ہوا کی بیٹیوں اور بیٹوں نے آپس میں شادیاں کی. یہ نہیں لکھا کوئی بھی بائبل میں. بائبل میں یوں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدم کی بیٹیوں سے شادیاں کی. اب خدا کے بیٹوں کی تعویل وہ کیا کرتے ہیں، وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر ان دا اینڈ پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے ہمیشہ کہ ہاں بھائی آدم کے بچوں نے پھر آپس میں شادیاں کی ہوں گی. تو یہ باتیں بھی آتی ہیں بائبل میں، پھر یوں باتیں آتی ہیں. کرسچن یہ کوسچن کرتے ہیں، اور پھر کرسچن عام طور پہ جو ماڈرن کرسچنز ہیں وہ اس بات کی یہ تعویل کرتے ہیں، جو کہ یہاں ایوولوشن کو ماننے والے ہیں، یہاں پھر جو یہ مانتے ہیں کہ ہاں بھائی آدم کے بچوں نے آپس میں شادیاں نہیں کی تھی، یہ غلط، انسیسٹ کیسے خدا الاؤ کر سکتا ہے. تو وہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر یہ بات انووک کرتے ہیں کہ زمین پہ اور انسان بھی موجود تھے. مگر بائبل ہی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ انسیسٹ آدم کے بچوں نے کی ہوگی، کیونکہ انسیسٹ کو خدا اس دنیا میں لوط کی بیٹیوں اور اس کی آپس کی انسیسٹ کو بھی خدا نے اجازت اس بات کی بھی دی ہوئی تھی. تو جی ایون کہ سارا اور ابراہیم جو ہیں وہ بائبل کے مطابق بہن بھائی تھے، ماں ڈفرینٹ تھی، باپ ایک ہی تھا دونوں کا. تو اس لیے پھر یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے آدم کے بچوں نے، مطلب پھر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آدم کے بچوں نے آپس میں شادیاں کی ہوں گی اور کدھر کی ہوں گی. تو یوں کر کے بھی پھر ریزننگ پوری بنتی ہے. تو اگر اس آیت کو پڑھا جائے تو اس کی بھی ریزننگ پوری یہی بنتی ہے جو میں بائبل والی بتا رہا ہوں. تو بات تو ایک لحاظ سے بائبل کے سملر ہی جا رہی ہے یہ بھی، ہاں کہ ظاہری بات ہے اگر آپ مانتے ہیں کہ سب انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں تو پھر تو لازمی ہے کہ بھائی بہن بھائیوں نے شادیاں کی. انہوں نے کوئی پالتو اپنے کتوں سے تو شادیاں نہیں کر لی تھی نا، یا گائے بھینس سے تو نہیں کرنی تھی نا شادیاں، انہوں نے انسانوں سے ہی کرنی تھی نا. مجھے یہ لگتا ہے بیچ میں کہ اسی وجہ سے کہ کوئی اب انسیسٹ کا معاملہ بیچ میں آ گیا نا، تو یہ جو احادیث جو شروع ہوئی ہے، جو کہانیاں بننی شروع ہوئی کہ جی پسلی سے پیدا ہوا، میرا خیال ہے یہ ان لوگوں کی ایک کوشش تھی کہ اس کو انسیسٹ کی بجائے نا تھوڑا سا کسی نائس طریقے سے بنا کے پیش کیا جائے، ایسی سٹوری بنا دی جائے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی انسیسٹ. تو یہ مسلمانوں کی طرف سے جیسے کہ پسلی سے بن گئی، یہ ایک کوشش ہے مجھے لگتی ہے کہ جو اس حدیث اس آیت کا جو صاف مجھے جو مطلب نظر آتا ہے، میں اگر اس کو جب پڑھتا ہوں نا تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اللہ نے آدم کو بنایا، آدم کی بیٹی تھی حوا، پھر اب چونکہ وہ دو ہی تھے تو اس نے کہا اب اس کے علاوہ تو کوئی بیچ میں بچا نہیں ہے. تو جو لاجیکل کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ یہ انسیسٹ کے تھرو پیدا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. لیکن چونکہ بعد میں لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا بعد کے مطلب زمانے میں، لوگوں کو تو انہوں نے چینج کیا، انہوں نے چوائنج یہ کیا کہ جی اچھا نہیں یہ وہ جی پسلی سے پیدا ہو گئی اور فلانی کہانی، تاکہ اس کو ذرا اچھے طریقے سے بنا کے پیش کیا جائے. یہ اس کے صاف ایز اے سائیکولوجیکل تھنکنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو کوشش کر رہا ہے یار اس کو تھوڑا صاف کیا جائے، اس کو تھوڑا آسان بنایا جائے، اس سے زیادہ میرا خیال میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نہیں مطلب میں کوئی مولوی ڈینائی نہیں کرتا اس بات کو کہ آدم کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی اور بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئی، کوئی نہیں ڈینائی کرتا یار. پتہ نہیں یہ جٹ صاحب نے کس کو سن لیا یہاں. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی بہن بھائی کی اولاد تھی تو تکلیف دل میں بہت ہوتی ہے. پھر اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے پھر اس کی تعویلیں خود سے ہی، پہلے یار قرآن پڑھو، وہ حدیث پڑھو، پھر تعویل کرنا، پھر کو بات سمجھ بھی آئے. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.